بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ جنات کب پیدا ہوئے ہیں، جن کی پیدائش کب ہوئی ہے اور کس وقت ہوئی ہے۔ دیکھیں، اسلامی عقائد میں جنات کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جن کے معنی ہیں چھپے ہوئے، پوشیدہ، دیو، بھوت، مختلف الفاظ ان کو کہے جاتے ہیں لغات کے اندر۔ جس لفظ میں جیم اور نون ایک ساتھ آتے ہیں، اگرچہ ان پر تشدید بھی لگی ہو تو اس میں پوشیدگی کا مادہ کار فرما ہوتا ہے۔ مثلا جنت، تو جنت چھپی ہوئی ہے، جس میں جیم اور نون آیا تو جنت نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح جنین، وہ بچہ جو مادر رحم میں ہوتا ہے، اسے جنین کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ جنون ہے، جس کے معنی عقل پر پردہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح جنہ، ڈھال کو جنہ کہتے ہیں، جو ایک جنگی ہتھیار ہے۔ کیوں چاند پیر صاحب؟ اسی طرح جسے وہ ڈھال کو سامنے کر کے سپاہی لڑتے تھے، آپ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سری چلی میں نے بڑے شوق سے دیکھی ہے اور بڑا تقویت ملی ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے کس طریقے سے اس نظام کو ہمارے تک پہنچایا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادوار مبارک جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد رسالت مبارک، تو سبحان اللہ اس وقت سے لے کر اس 100 سال پہلے تک تو وہ جو ڈھال تھی، ہتھیاروں کی، تلواروں کی جیسے لڑائی ہوتی تھی تو اس وقت استعمال ہوتی تھی۔ اب تو وہ صرف میوزیم میں اور اسی طرح جہاں پر یہ قدیم چیزیں پڑی ہیں وہ جگہ رہ گئی ہیں جہاں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ عجائب گھر سمجھ لیں، میوزیم۔ یہ جنگی ہتھیار ہوتا تھا جسے سامنے رکھ کے سپاہی اپنے مخالف کے وار سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ چنانچہ اسے بھی جن نہیں کہا جاتا ہے، جن۔ جن کا نام اسی لیے دیا گیا کہ یہ جنات ہماری نظر سے خفیہ ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 8 سورتوں میں آیا ہے۔ 8 سورتوں کی 12 اور سورہ جن میں اس کی 15 آیات موجود ہیں۔ 8 سورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے اور 12 آیات ہیں، اور سورہ جن کے اندر 15 آیات موجود ہیں جو جنات کے ہونے کا، جنات کے اسبات کا یقین دلاتی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جب ایک چیز کا ذکر آ گیا تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جو اس کو جھٹلائے، قرآن کی آیت کو، قرآن کے حروف کو، ایک حرف کا بھی انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنات کی ملاقاتیں اور سورہ جن کی آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ساتھ صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی تخلیق ہوئی؟ تو یہ ماہرین علوم و فنون اور بزرگان دین کے حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے جنات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے ان کو تخلیق کیا گیا۔ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح سے ایک مقام پر آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھٹکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے دھویں کی آگ سے پیدا کیا، دھویں کی لو سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح متعدد مقامات پر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے کہ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی، کھڑکنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان کی 14ویں اور 15ویں آیت میں اس کی تفسیر میں صلصال کالفخار آتا ہے۔ خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور جس مٹی سے آواز آئے وہ فخار کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی جو آگ میں پکی ہوئی ہو اسے ٹھیکری کہتے ہیں۔
ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں بھی اس کو ٹھکری کہتے ہیں، جیسے مٹکے کی، گھڑے کی اور ہانڈی کی جو مٹی کی بنی ہوتی ہے اس کی ٹھکری ہو، پیس ہو اس کا، تو اس کو ہم ٹھکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن جسے ابو الجن کہا جاتا ہے یا ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں، تو اس کا پتہ چلا کہ یہ ابو الجنات ہے، جنات کا باپ ہے۔ یہ ہے جنات کی تخلیق اور جنات کی پیدائش، کہ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا۔